الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات گرامی قدر، قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح متعدد اشخاص کے ناموں سے سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں، وہیں ایک سورت کا نام ہے سورہ لقمان، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کی متعدد حکمت بری باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے. آج ہم اسی کو موضوع بناتے ہیں تاکہ ہم قرآن کریم کی روشنی میں حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمتوں کو جانیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. اور قرآن کریم نے اسی لیے تو اس کا ذکر بھی کیا ہے. اگر ان باتوں سے فائدہ نہ اٹھانا ہوتا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے اندر اس کا ذکر کرتے. معلوم ہوا کہ ان کی حکمت کی یہ باتیں بہت ہی قابل قدر ہیں، قابل لحاظ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے حکمت سے پر کلمات کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کیا تھے؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں تو کوئی بات واضح طور پر نہیں ملتی. قرآن کریم سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی شخصیت تھی، عظیم ترین شخصیت تھی. اور وہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے نام کی ایک مستقل صورت رکھی اور ان کی باتوں اور ان کی نصیحتوں اور ان کے کلمات کا بطور خاص تذکرہ فرمایا. ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کوئی معمولی چیز ہوتی، معمولی شخصیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ان کے نام سے ایک صورت مقرر نہ فرماتے اور نہ ان کی باتوں کو ذکر فرماتے. معلوم ہوا کہ کوئی بہت عظیم الشان اور بہت بڑی عظیم ہستی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کی باتوں کا تذکرہ فرمایا. ہاں، تاریخی روایات میں اور اسرائیلی روایات میں ان کے بارے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں جن کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، جمع کیا ہے. ان کے نسب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے والد کا نام منقا تھا اور دادا کا نام صدون تھا. اور حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہوتے تھے. اور ایک روایت حضرت مقاتل سے یہ آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے وہ خالہ زاد بھائی ہوتے تھے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت لمبی عمر دی تھی اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے، علم و حکمت کی باتیں بتاتے تھے. جب داؤد علیہ السلام نبی بنا دیے گئے تو اس کے بعد انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ ذمہ داری اب ان کی ہو گئی. اور کہا جاتا ہے کہ آپ حبشی قوم سے تعلق رکھتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے. اور حضرت جابر نے فرمایا کہ بہت پست قد تھے، ناک چپٹی تھی. حضرت مجاہد کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت لقمان ایک حبشی غلام تھے، ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے اور قدم پھٹے ہوئے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت کالے کلوٹے معمولی سے لگتے تھے جسم کے لحاظ سے. قد بھی پست، ناک چپٹی، ہونٹ موٹے موٹے، جیسے کہ عام طور پر حبشیوں کا ڈیل ڈول ہوا کرتا ہے.
اور وہ کام کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، یعنی کارپینٹر تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص کے غلام تھے اور وہ بہت بڑا باغ کا مالک تھا، اور حضرت لقمان علیہ السلام اس کے باغ کے اندر کام کیا کرتے تھے، یعنی مالی کا کام کرتے تھے، باغ کی دیکھ ریکھ دیکھ بھال اور اس کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی۔ حضرات علماء میں سے بعض علماء تو ان کو نبی مانتے ہیں، جیسے کہ حضرت اکریمہ کا یہ قول کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک وہ پیغمبر تو نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک ولی تھے، اور اللہ نے ان کو بہت زبردست علم عطا فرمایا تھا، حکمت سے نوازا تھا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت دیے جانے سے پہلے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نبوت قبول کرنے کے لیے کہا گیا تھا، پیشکش کی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ تم اگر چاہو تو اس کو اختیار کرو، اور اگر چاہو تو تم کو ہم حکمت دے دیں گے۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت قتادہ سے یہ عجیب روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ چاہیں تو نبوت کو اختیار کرے یا چاہیں تو حکمت کو اختیار کرے، مگر حضرت لقمان نے حکمت کو اختیار کیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے، نبوت والا کام، اس لیے میں نے اس کو اختیار نہیں کیا، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت لقمان علیہ السلام کو نبوت پیش کی گئی، لیکن وہ اس کو اٹھانے سے ڈر گئے، گھبرا گئے، اور اس کی ذمہ داری انہوں نے اٹھانی نہیں چاہی، اور اس کے بجائے انہوں نے حکمت کو اختیار کیا، اس لیے ان کو بہت زبردست حکمت سے نوازا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو جو حکمت دی گئی اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں لفظ حکمت قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے بہت سارے معانی۔ ایک قول اس میں یہ ہے کہ الحکمت هو العلم والعقل، حکمت سے مراد علم و عقل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حکمت یہ ہے وضع الشیء فی محلہ اللائق بہ، یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا جو اس کے لائق ہے، اور اس کے مقام سے اسے ہٹنے نہ دینا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ بات کرے تو اس کے اندر موقع ہو، اسی موقع کی بات کی جائے، کوئی کام کرے تو اس کا موقع ہو اور اسی موقع پر وہ کام کیا جائے، موقع ہو نرمی کا، گرمی بتائی جائے، موقع ہو گرمی کا، نرمی بتائی جائے، یا اس کے خلاف کیا جائے تو یہ بات حکمت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے پر ایک بات ایک موقع پر کہنے کی ہوتی ہے اور دوسرے موقع پر دوسری بات کہنے کی ہوتی ہے، اگر اس کی وجہ پر اس کی وہ بات کہہ دی اور اس کی جگہ پر یہ بات کہہ دی، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے حکمت کی یہ تفسیر کی گئی ہے وضع الشیء فی محلہ اللائق بہ، اور بعض کہتے ہیں کہ حکمت یہ ہے الفہم الجید الصحیح، یعنی عمدہ اور صحیح فہم نصیب ہو جائے۔ ایک ہے فہم کا ہونا اور ایک ہے صحیح فہم کا ہونا۔ بہت سارے لوگ فہیم تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس صحیح فہم نہیں ہوتی، بات کچھ کی کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ اس لیے حکمت یہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے کو صحیح فہم مل جائے اور عمدہ ذہن مل جائے۔ اور یہ سب اقوال ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ حکمت سے مراد عقل ہے، سمجھ ہے، دانائی ہے، لیاقت ہے، صلاحیت ہے، بصیرت ہے، تفقہ ہے۔ جن کو یہ دولتیں ملی وہ حکمت والے کہلاتے ہیں، اہل حکمت کہلاتے ہیں، اور انہی لوگوں میں سے
زبردست حکمت اللہ نے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ یہاں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ عوام الناس میں جو مشہور ہے کہ حضرت لقمان حکیم تھے، یعنی لوگوں کا علاج معالجہ کرتے تھے، دوائیاں دیتے تھے، جیسے کوئی ڈاکٹر اور حکیم صاحب دیا کرتے ہیں۔ یعنی حکمت سے لوگ یہ جسمانی حکمت مراد لیتے ہیں، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں حکمت سے وہ مراد ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ اسی لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد عقل و دانائی و ذہانت ہے، اور امام ابو حیان مفسر نے کہا کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگوں کو نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں اثر کر جاتی ہے۔ ہاں، حکمت کا ایک جز وہ بھی ہے جس کو اطباء حکمت کہتے ہیں، یعنی علاج معالجہ، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ ایک حکمت وہ ہے جس سے روحوں کا علاج ہوتا ہے، اور ایک حکمت وہ ہے جس سے جسموں کا علاج ہوتا ہے۔ یہاں وہ حکمت مراد ہے جس سے انسانی روحوں کا علاج ہوتا ہے، اور وہ علم و حکمت کی روشنی میں سکھ اور راحت دائمی پاتے۔ حضرات، یہ حکمت جس کو دی جائے وہ بہت بڑی چیز پانے والا ہے، اس کو سب کچھ مل گیا جس کو حکمت اور دانائی مل گئی۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت سے نوازتے ہیں، اور جس کو حکمت دے دی گئی تو اس کو بہت بڑا خیر دے دیا گیا، اور عقل مند لوگ وہی ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حکمت جس کو مل جائے وہ سب کچھ پانے والا ہے، اور اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ حکمت کے بہت سے درجات ہیں۔ کسی کو تھوڑی حکمت دی جاتی ہے، کسی کو زیادہ دی جاتی ہے، کسی کو اس سے زیادہ دی جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا درجہ تو نبیوں کو دیا جاتا ہے، اور دوسروں کو ان کی حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ حضرات علماء کو بھی حکمت ملتی ہے، اور اسی حکمت کا ذکر اس آیت میں ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو یہ حسب درجات ان کے مناسب حال اللہ جس کو چاہتے ہیں جتنا عطا کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر علماء آج بھی موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی گزرے ہیں، اور ہر دور میں گزرے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں۔ یہ حکمت والے لوگ ہیں، لیکن سب سے بڑی حکمت جن کو دی جاتی ہے اور سب سے زیادہ جن کو حکمت سے نوازا جاتا ہے وہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام ہوتے ہیں۔ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حکمت دی گئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے حضرت داؤد کو حکمت سے نوازا اور فصل الخطاب سے نوازا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ آپ کو اللہ نے حکمت سے نوازا تھا۔ ایک جگہ آیت ہے، اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی، اور وہ چیزیں آپ کو سکھائی جو آپ پہلے سے جانتے نہیں تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ معلوم ہوا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم جن کو دی جائے اللہ کا بہت بڑا فضل ان پر ہوتا ہے۔ الغرض حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور حکمت و دانائی سے نوازا تھا، اور وہ اپنے زمانے میں حکمت و دانائی میں مشہور و معروف تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نے ان کو حکمت دی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی سے نوازا تھا. انشکر للہ، اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ کی تو بلا شبہ اللہ مستغنی ہے، اس کے شکر کے کوئی محتاج نہیں ہے، وہ مستغنی اور بے نیاز ہے اور قابل تعریف اور قابل حمد و ستائش ہے. یہ آیت ہے جو لقمان علیہ السلام کے اس قصے کے شروع میں اللہ نے ذکر کی، اور یہیں سے حضرت لقمان علیہ السلام کی باتوں کا آغاز ہوتا ہے. یہ تمہیدی آیت ہے، اس کے اندر اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. محترم حضرات، اس آیت میں چند باتیں قابل ملاحظہ ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت دینے کا ذکر کیا. معلوم ہوا کہ علم و حکمت اللہ کی ایک عطا ہے، محض اپنی محنت اور کسب سے نہیں مل جاتا. اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس کے اندر کہا الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا. معلوم ہوا علم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے، دلوں کے اندر اتارا جاتا ہے. اس میں اہل علم کی اصلاح کر دی گئی کہ تم اپنے علم کو، دانش کو اپنا کچھ نہ سمجھو، بلکہ اس کو اللہ کا عطیہ سمجھو. اس لیے اس پر فخر نہ کرو، یہ محض اللہ کی ایک عطا ہے جو تم کو حاصل ہوئی ہے. اس میں تمہارے کسب و ہنر کو کوئی دخل نہیں ہے. بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم چاہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں مگر محروم کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اللہ ان کو علم نہیں دیتا. دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی تھی، حالانکہ وہ ایک کالے کلوٹے غلام تھے، حبشی النسل تھے، موٹے ڈھاٹے آدمی تھے، دیکھنے میں کوئی اچھے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود ان کو حکمت دے کر اللہ نے اس قدر ان کے مقام کو بلند کر دیا کہ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، اور رہتی دنیا تک اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر پڑھا جاتا رہے گا. یہ مقام بلند ترین مقام علم کی وجہ سے ان کو ملا جو اللہ کی ایک عطا ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک بار ایک سیاہ فام شخص یعنی کالا کلوٹا آدمی حضرت سعید بن المسیب کے پاس میں آیا اور کوئی مسئلہ پوچھا. شاید اس کے انداز سے حضرت سعید بن المسیب نے سمجھا کہ وہ خود کے کالے ہونے پر کچھ غمگین ہے، شرمندہ ہے، اس کو کچھ احساس ہے کہ میں کالا ہوں. بعض لوگ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے اور اس احساس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. تو حضرت سعید بن المسیب نے اس سے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پر غم نہ کرو، غمگین نہ ہو، کیونکہ کالے لوگوں میں 3 شخص بڑے پائے کے گزرے. ایک حضرت بلال اور دوسرے حضرت مہجع عین کے ساتھ، جو حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. اور تیسرے حضرت لقمان علیہ السلام. کہا کہ یہ 3 شخص بڑے پائے کے گزرے ہیں، حالانکہ یہ تینوں کے تینوں حبشی تھے. ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے جو حضرت واصلہ ابن الاسقاء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سوڈانی بہت بڑے مقام کو پہنچ گئے، ایک بلال، ایک مہجع اور ایک حضرت لقمان. بہرحال انسان کی بلندی اور اس کا تفوق ظاہری خوبصورتی سے نہیں ہے، ظاہری بناوٹ سے نہیں ہے، جسم کی ترقیات سے نہیں ہے، ظاہری صحت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام اور مرتبہ علم و حکمت سے اور تقوی و طہارت سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
حضرت بلال بھی کالے کلوٹے تھے، مگر ان کا مقام کیا تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ سے پہلے ایک آہٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی چل رہا ہو۔ صبح میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلا کر پوچھا کہ بلال، تمہارا خاص کیا عمل ہے کہ میں نے تمہاری آہٹ کو میرے آگے آگے جنت میں محسوس کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا سب سے زیادہ امید والا عمل جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، دن ہو یا رات ہو، تو اس کے بعد جس قدر مقدر ہوتا ہے اتنی رکعتیں تحیت الوضو کی پڑھ لیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک آہٹ محسوس کی، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھ کو بتایا گیا کہ یہ بلال کی آہٹ ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ الغرض، حضرت لقمان کالے کلوٹے ہونے کے باوجود ان کو بے پناہ حکمت دی گئی۔ ایک بار آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر ایک بڑے مجمع کے درمیان حکمت کی باتیں بتا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل کے اندر بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت لقمان نے کہا کہ ہاں ہاں، میں تو وہی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا کہ خلق خدا آپ کی ایسی تعظیم کرتی ہے اور آپ کی باتیں سننے کے لیے دور دور سے جمع ہو جاتی ہے؟ حضرت لقمان نے جواب میں فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دو کام ہیں، میں دو کام کیا کرتا ہوں، دو کاموں کا اہتمام کرتا ہوں، التزام کرتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ کو یہ مقام ملا۔ ایک تو یہ کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور دوسرے کہ کبھی کوئی فضول حرکت نہیں کرتا۔ آج لوگ سچ کی جگہ جھوٹ بولنے کو ہنر سمجھتے ہیں۔ حضرت لقمان کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور فضول کوئی حرکت نہیں کرتا۔ جو کام بھی کرتا ہوں وہ بامعنی ہوتا ہے، معنی خیز ہوتا ہے، ضرورت کا ہوتا ہے، بے فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ مقام اس لیے ملا کہ میں چند کام کرتا ہوں، اگر تم بھی ان کو اختیار کر لو تو تم کو بھی وہی مقام مل جائے۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ نگاہ کو پست رکھنا، دوسرے کہ زبان کو بند رکھنا، اور تیسرے کہ حلال کھانا، اور چوتھے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور پانچویں یہ ہے کہ بات میں سچائی پر قائم رہنا، اور چھٹے یہ ہے کہ معاہدے کو پورا کرنا، اور ساتویں یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا، آٹھویں یہ ہے کہ پڑوسی کی حفاظت کرنا، اور نویں یہ ہے کہ فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا۔ دیکھیے بڑی حکمت کی باتیں ہیں، اس لیے میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں تاکہ سننے والے لوگ اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ چند کام کرو تو تم کو بھی وہ مقام مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ نگاہوں کو پست رکھا جائے۔ نگاہ پست رکھنے کا حکم قرآن میں بھی دیا گیا۔ جب آدمی نگاہوں کو پست رکھتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے پڑا نہیں رہتا، اور جو لوگ اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر ڈالتے رہتے ہیں اچھی اور بری جگہوں پر، شیطان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ زبان کو بند رکھنا۔ یہ زبان تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب آدمی زبان سے کچھ بولتا ہے، حق بولتا ہے تو ٹھیک، اگر ناحق اس کی زبان سے نکلے، فضول باتیں اس کی زبان سے نکلے، بے تکی باتیں اس کی زبان سے نکلے، لوگوں کو اذیت دینے والی باتیں نکلتی رہے، اس سے تو اس کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ وہاں دل کے اندر حکمت آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس قدر زبان کو بند رکھا جائے گا اسی قدر دل کے اندر حکمت کی باتیں آتی جائیں گی۔ اور تیسری بات انہوں نے فرمائی حلال کھانا۔ جس کا کھانا حلال ہو اللہ اس کی زبان پر حکمت کو جاری کرتے ہیں، اور جس کا پیٹ حرام سے بھرتا ہو اس کے دل کے اندر کبھی حکمت کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی بات انہوں نے فرمائی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ سب جانتے ہیں کہ کس قدر اہم ترین کام ہے۔ اگر کوئی آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے
اور برائیوں میں مبتلا ہو جائے، خباثتوں میں مبتلا ہو جائے، زناکاری میں مبتلا ہو جائے، فحاشی عریانی میں مبتلا ہو جائے، تو اس کے پاس حکمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اور ایک بات انہوں نے کہی، سچائی پر قائم رہنا۔ سچ کو بڑا دخل ہے حکمت میں۔ جو آدمی سچا، اس کی باتوں کے اندر حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہو وہ جھوٹ بولنے کو فخر سمجھتا ہوگا، لیکن اس کی زبان ہمیشہ ایسی باتیں کرے گی جس زبان سے اس کی ایسی باتیں نکلیں گی جس سے کہ دوسروں کو برائی ہی برائی محسوس ہوگی، حکمت کی کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آ سکتی۔ ایک بات انہوں نے کہی، معاہدے کو پورا کرنا۔ اگر کسی سے وعدہ کرو، اس وعدے کو پورا کرو۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ خود حکمت کے خلاف ہے۔ آدمی کا مقام اور مرتبہ معاہدے کو پورا کرنے سے بلند ہوتا ہے، اور اس کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی عزت ملتی ہے۔ ایک بات انہوں نے کہی، مہمان کا اکرام۔ کوئی مہمان آیا، اس کا اکرام کرنا، اس کی خاطرداری کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے لیے اچھے پکوان پکانا، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو جو ہے کھلانا اور پلانا، یہ ہے مہمان کا اکرام اور اعزاز۔ اس کا بہت تاکیدی حکم احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اور ایک بات کہی، پڑوسی کی حفاظت۔ ہمارا پڑوسی ہمارا اپنا ہے، گویا کہ ہمارے گھر ہی کا آدمی ہے، اور اس کی حفاظت گویا اپنی حفاظت ہے، اور جیسے اپنی حفاظت اس کی بھی حفاظت ہے۔ اور آخری بات انہوں نے کہی، فضول کاموں اور فضول باتوں کو ترک کر دینا، اس سے پرہیز کرنا۔ ان چند باتوں پر عمل کرنے سے اللہ حکمت انسان کے دل میں داخل کریں گے اور اس کی زبان پر اس کو جاری فرمائیں گے۔ حضرت شیخ سعدی نے گلستان میں ذکر کیا ہے کہ کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ علم و حکمت اور ادب و تہذیب یہ کیسے آئی، اور یہ آپ نے کس سے سیکھی؟ بڑا ادب ہے آپ کے اندر، بہت تہذیب ہے آپ کے اندر، علم بہت ہے آپ کے اندر، حکمت کی باتیں ہر وقت آپ کی زبان پہ جاری رہتی ہیں، اور ساری دنیا اس سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔ یہ آخر علم و حکمت اور ادب و تہذیب آپ کے اندر کہاں سے آئی؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جاہلوں سے اور بے ادبوں سے سیکھا ہے۔ سننے والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ جاہل سے علم کیسے حاصل کیا اور بے ادب سے ادب کیسے مل گیا؟ علم آتا ہے اہل علم سے، ادب آتا ہے اہل ادب سے، عرفان آتا ہے اور معرفت آتی ہے اہل معرفت سے۔ لیکن حضرت لقمان حکیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یہ علم و حکمت میں نے جاہلوں سے حاصل کیا ہے، اور یہ تہذیب اور تمدن، یہ اچھائیاں، یہ سب بے ادبوں سے میں نے سیکھا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب بھی میں نے کسی جاہل کی کوئی جاہلانہ بات دیکھی، جب بھی میں نے کسی جاہل کی کوئی جاہلانہ حرکت دیکھی، اور کسی بے ادب و بے تہذیب بد تہذیب کو کوئی بد تہذیبی کا کام کرتے دیکھا، تو میں نے یہ عہد کر لیا اور ٹھان لیا کہ مجھے یہ غلط حرکت نہیں کرنی ہے، یہ جاہلانہ انداز نہیں اختیار کرنا ہے، یہ بے تکی حرکت مجھ کو نہیں کرنا ہے۔ اس طرح میں نے علم و ادب سیکھ لیا اور میرے اندر یہ باتیں جمع ہو گئی۔ یہ باتیں خود بتا رہی ہیں کہ اللہ نے حضرت لقمان کو کس قدر حکمت اور دانائی کا حصہ ادا کیا تھا، وہ کس قدر بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ آج یہ چند باتیں عرض کی ہیں، اس کے بعد یہ پورے کا پورا رکوع جو حضرت لقمان علیہ السلام کی باتوں پر مشتمل ہے، اس کی تفسیر میں عرض کروں گا، اور اس کے اندر بھرپور جو حکمت کی باتیں موجود ہیں ان کی تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ آپ لوگ ان کو سنیں گے اور سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔